گیلانی صاحب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نا بہت ماضی میں چلے جاتے ہیں. آپ 1960s کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اس ٹائم پر جمہوریت اور آئین تھا ہی کیا. اس سے پہلے جو الیکشن ہوتے تھے، جو ایک آئین تھا 56 کے اندر ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی ہے جو اس ٹائم پہ ایک عبوری آئین بنا گیا تھا. اس میں ووٹ کا حق کس کو دیا تھا؟ ووٹ کا حق صرف ٹیکس پیئر کے پاس تھا، جو اس ٹائم پہ جاگیردار تھا یا جس کے نام پہ زمین تھی، جو ٹھیکہ بیانہ دیتا تھا وہ ووٹ دے سکتا تھا. ڈرائنگ روم پالیٹکس ہوتی تھی. تو اس ٹائم پہ جو ماحول تھا، اس ماحول میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسی طرح ہی آنا تھا نا. اور اس کے بعد اس نے منسٹر بھی بننا تھا ایوب کے دور میں، اور پھر ایوب کو للکارنا بھی اسی نے تھا. اور اس کے بعد ون مین ون ووٹ کا اختیار بھی دیا گیا. تو یہ نہ کہا جائے کہ اس ذوالفقار علی بھٹو کو جو کہ واقع میں ہی اور وہ حقیقت پاکستان میں جمہوریت لانے میں، جمہوریت کا پودا لگانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ہی کردار ہے. تو یہ اب جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں یا کسی اور کی بات کرتے ہیں تو اس کو فوراً ہی گھوم کے چلے جاتے ہیں ادھر. ہم سب جو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. گیلانی صاحب میں ویسے نواز شریف کا اور بھٹو کا موازنہ تو نہیں کروں گا، لیکن جب نواز شریف کو بھی وزارت اعلیٰ ملی تو اس وقت بھی تو ضیاء اقتدار پہ قابض تھا نا. تو اس ٹائم پہ تو آئین آ چکا تھا، ایبروگیٹ ہو چکا تھا. وہ تو ایک پوزیشن ہے. یہ تو یوں کہیں کہ جیسے مشرف آیا تھا اس ٹائم پہ وہ تھا. میں پاکستان بننے کے ندیم صاحب آپ سے میں یہ امید نہیں کرتا تھا کہ آپ ایپل اینڈ اورنجز کو کمپیئر کریں گے. پلیز، آپ کو میں بالکل بھی یہ نہیں سمجھتا تھا. آپ ضیاء الحق کا اقتدار اور ایوب خان کو اور پاکستان کی جو پاکستان جب بنا اور اس کی جو اس ٹائم پہ جو سب کچھ ہو رہا تھا، آپ نے دونوں کو کمپیئر کریں. اس طرح نہیں تھا، وہ ڈفرنٹ چیز تھی. خیر، دس از ناٹ اے ہسٹری لیسن، اور نہ ہی میں یہاں پر ہسٹری بتانا چاہتا ہوں، نہ سیکھنا چاہتا ہوں. یہ میں ایک انہوں نے بات کی تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جہاں پر آگے بات الیکشن کی، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ضرور جذبات ہیٹڈ ہوتے ہیں. اور جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پبلک کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ نے پبلک کے ساتھ، پبلک جو ہے نا اس کو آپ نے سچ ہی بتانا ہوتا ہے. اس سے آپ جو ہے نا اس سے آپ دور نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. وہ اپیل ہی نہیں ہو سکتی. آپ پبلک کے سامنے اب جیسے اختیار ولی صاحب اب یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، یہ یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے انہوں نے ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بغیر فیکٹ کے کی ہوگی، اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے دفاع میں اور اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بات کر دی ہوگی کہ جی پیپلز پارٹی کا کیونکہ وزیر اعظم تھا تو انہوں نے جیک کو شاید سپورٹ بھی کیا ہوگا، فنڈ بھی دیے ہوں گے. یہ اپنی سی وی بلڈ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ آپ کا میرا شو وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں ادھر اپنے نمبر ٹانگ لوں پورے، اور ادھر میں یہ کہہ دوں کہ بلاول جو ہے وہ جیک کے ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسے ایجنڈے پہ نہیں ہے جو کشمیر کاز کے خلاف ہو، جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، جو فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف ہو، اور جو کہ پاکستان کی کسی بھی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پاکستان کی جمہوریت ہے، اس کو وہ ٹھیس پہنچائے. وہ کشمیر میں ہو، وہ گلگت بلتستان میں ہو، وہ سندھ میں ہو، وہ بلوچستان میں ہو، وہ پنجاب میں ہو، یا وہ کے پی کے اندر ہو. ہم اس کو کسی کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے اور اس کو ہم پنپنے نہیں دیں گے. جہاں پر رہا سوال تقریروں کا، تو تقریریں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. اور یہ ایک بات دیکھیں، جب اس طرح کی شاخ خرچیاں ہوتی ہیں نا، ایک بسوں کی بات نہیں ہے. پھر ہم 18ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کیسے کریں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو وفاق کہتا ہے اور جو کچھ طبقات یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم نے تو بادشاہ بنا دیے ہیں سی ایمز کو، وہ جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. 18ویں ترمیم اختیار دینے کے لیے تھا صوبوں کی عوام کو اختیار دینے کے لیے کہا تھا، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کو بادشاہ بنانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا کہ کوئی بادشاہ یا کوئی ملکہ بن جائے اور اس کے بعد وہ بانٹے. وہ اس کا دل آئے میں نے جہاز خریدا ہے تو وہ جہاز خرید لے اور وہ پبلک میں آ کے کہے کہ ہاں خریدا ہے بھائی. پھر بسیں ہیں تو کشمیر میں دے رہے ہیں، دیا بھائی دینا ہے تو وفاق سے اس کی اجازت لیں کہ جی ہم کشمیر گورنمنٹ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کی حکومت کو، کشمیر کی اسٹیٹ کو گفٹ دینا چاہتے ہیں. یہ بسیں دینا ہی ریئل ایشو ہے؟ نہیں، میں نے اگزامپل دی آپ کو. یہ بہت چھوٹا ایشو ہے. دیکھیے اختیار ولی صاحب کی ایک بات سے میں ایگری کر رہا ہوں. یہ نان ایشو ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ کی جماعت کو تو ایشو ریز کرنا چاہیے تھا کہ راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ ڈیتھ ہوئی ہے لوگوں کی، تو کیوں ہوئی ہے؟
اچھا ندیم صاحب میں ذرا پوائنٹ بائی پوائنٹ آ جاؤں کہ آپ نے جب انٹروڈکشن کرایا اس میں آپ نے راولہ کوٹ اور مظفر آباد والا ایشو بات کیا, اس کے بعد اختیار ولی صاحب آگے انہوں نے بات کی, تو میں ان کا کمپلیٹ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو یہ بات بسیں والی بات واقعی چھوٹی ہے, یہ چلتا ہے پولیٹیکل, جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ لوگ چلے جاتے ہیں. جہاں پر جو انسیڈنٹ آپ وہاں پر ہو رہا ہے, دیکھیں ہمیں سیاست سے بڑھ کر انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے, چاہے وہ ہماری افواج ہے, وہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, وہ ہماری پولیس ہے, یا وہ عام شہری ہیں, ہر جان کی ایک ہی قیمت ہے, ایکول قیمت ہے, اور ہم اس پہ گہرے دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنا سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو وفاقی حکومت ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ ہم آہنگی کریٹ کرے, وہ بیلنس کریٹ کرے, وہ اعتماد کریٹ کرے, وہ صوبوں کے اندر بھی اعتماد کریٹ کرے, وہ جو سٹیٹس ہیں چاہے وہ گلگت بلتستان ہے یا وہ آزاد کشمیر ہے, ان کے اندر ایسا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جو پنجاب کی عوام سمجھتی ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. پبلک سے دوری جو ہے نا, یہ پی ایم ایل این کو میں مشورہ دیتا ہوں, اختیار ولی صاحب بھی بند کمروں میں دیتے ہوں گے کہ بھائی ایسی چیزیں کرو جو کمروں کے جو پبلک اپنا آپ کو آپ کے ساتھ ریلیٹ کر سکے. پبلک پی ایم ایل این کو اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی ہے, اس لیے یہ اپنی سی وی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بلڈ کرتے ہیں, پبلک کے سامنے بلڈ بھی نہیں کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ مشورہ ہی دوں گا, میں بھی سیاسی ورکر ہوں. جو یہاں پر سوال جواب ہو رہا ہے, ایک پارٹی کا الزام ہے کہ دھاندلی بہت کی پی ایم ایل این نے, دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں پیپلز پارٹی نے کی. آپ بتائیے آپ کے پاس ثبوت شواہد کیا ہیں چودھری یاسین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ملک صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. ملک صاحب میں نے ابھی آپ کو کوئی بھیجے ہیں ثبوت کہ یہ کوئی جو میرے پاس صدقہ ہیں جو 40 اسٹیشن. بات یہ ہے جی کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ جنرل جو ٹرن اوور ہے وہ اس وقت بہت کم رہی ہے. کوئی میرپور ڈویژن میں 30% سے کہیں نہیں گئی, اس سے بڑی نہیں. جس حلقہ سے میں چونکہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا, LA10 LA12, تو LA10 جو ہے وہاں جو پولنگ ریشو ہے وہ 28% ہے, یعنی 96,000 ووٹ ہے حلقے کا, اور 28,000 پڑا ہے ٹوٹل جہاں سے میں الیکٹ ہوا ہوں. دوسرا جو حلقہ میرا ہے وہاں میں 7 بار MLA بنا ہوں وہاں سے LA12 سے, اور پچھلے الیکشن میں میرا بیٹا جو ہے وہ میں 2 جیتا تھا. تو جب یہ آبائی LA12 چھوڑی تو میرا بیٹا اس وقت کیس میں, جھوٹے کیس میں جیل میں تھا, وہ جیل سے جو ہے وہ جیت کے آیا اور میرے سے زیادہ ہے. یعنی 2 حکومتوں کے وسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ PTI کی حکومت تھی, اور ادھر اپنے کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی. تو وہ الیکشن, اور 18 وفاقی وزیر جو ہے وہ اس کی علی امین گنڈا پور کی میت میں وہاں موجود تھے. 28 آزاد کشمیر کے وزیر اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. سر ابھی ثبوت کیا ہے, ابھی کیا دھاندلی ہوئی, اب کیا ثبوت ہے؟ سر ابھی دھاندلی یہ ہوئی ہے کہ جب 30% سے کہیں اور ریشو نہیں ہے, تو کوٹلی میں 3 حلقوں میں جو LA9 ہے, LA10 ہے, LA11 ہے, ان میں کچھ یہ جو میں نے بھیجا ہے یہ دیکھیں آپ کہ ان میں 99.43% پولنگ ہے. یہ کسی مذہب دنیا میں جو ہے وہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ سر یہ کیسے ہوا, یہاں کیسے ہوا؟ یہ ٹھپے لگائے جی. پنجاب پولیس جو ہے وہ گئی ہوئی تھی, ان کے کمانڈوز گئے ہوئے تھے, وہ خود اپنے امیدواروں کے ساتھ تھے. اندر جا کر میرے پاس ثبوت ہے کہ میرے پولنگ ایجنٹوں کو مار کے ان کو کمروں میں بند کر دیا اور تھپے لگاتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ شام کو جو ہے 99% ووٹ. کین یو امیجن ملک صاحب کہ یعنی پورے ڈویژن میں جو ہے 30% نہیں ہوتا. چودھری یاسین صاحب آپ کا اگر یہ 99% ہی ہے تو کنسرن جائز ہے, لیکن ہم نے فروری 2024 میں دیکھا تھا کہ وہ ٹھپے لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں تھی. فارم 47 نے سارے دکھوں کا علاج کر دیا تھا. جی یہ بھی جو ہے وہ فارم 47 ہی ہے. یہ نون لیگ جو ہے چونکہ یہ بلیو ہی فارم 47 پہ بلیو کرتی ہے, اور یہ ہم کبھی بھی
they have never won the elections through a political اجے الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہیں؟ اس دھاندلی کا جو الزام آپ عائد کر رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، الیکشن کمیشن میں گئے ہیں آپ؟ جی میں الیکشن کمیشن کو اس دن میں فون کرتا رہا کہ فلاں پولنگ اسٹیشن پہ یہ تھپے لگا رہے ہیں. میں نے ڈپٹی کمشنر کو فون کیا, میں نے ایس ایس پی کو فون کیا, میں نے آر او کو فون کیا. ٹریبیونل میں یا الیکشن کمیشن میں درخواست نہیں دیا آپ نے؟ درخواست دیا ہے, میں نے اسی دن درخواست بھیجی. میں نے کہا جی یہ اتنا جو ہے 40 حلقے جو ہے کس کو درخواست دی ہے سر آپ نے؟ میں نے چیف الیکشن کمیشنر کو, آج میں ملا چیف الیکشن کمیشنر سے. سر وہ درخواست کی کاپی تو ہمیں دے رہے ہیں, ہم وہ بھی اسکرین پہ ڈال دیتے. جی میں وہ کاپی بھیج رہا ہوں آپ کو, آپ بھیج دیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب, یہ جو آپس میں الزام تراشی والا کام شروع ہوا ہے, تو یہ کیا کسی نئے سیاسی میچ کا آغاز ہے, یا بس 2-4 روز کے بیانات کے بعد اسی تنخواہ کے اوپر گزارا کریں گی سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں, میں اسے سمجھتا ہوں کہ جیسے میں تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کا اندر جو ہے, الیکشن کے ماحول کے اندر ایک ہیٹڈ آرگیومنٹ دونوں طرف سے ہوتی ہیں, اور ضرور ہوئی ہیں اس کے اندر. لیکن ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یہاں پر نہ ہی بنے تو بہتر ہے. میں صرف اور صرف ایک چیز کو سب سے پہلے ریکارڈ پہ کریکٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ بیسکلی تو وہ حکومت کا کام ہے کرنا. ولی صاحب یہاں پر کہہ رہے تھے کہ بی آئی ایس پی کا پیسہ اڑا رہے ہیں. بی آئی ایس پی کا جو بورڈ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, جس کی چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرور سینیٹر ہے, لیکن اس کا جو سیکٹری ہے, جو چیف فائنینشیل آفیسر ہوتا ہے, وہ سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان ہے. یہ ایسا پیسہ نہیں ہے, یہ ایک ایسا آڈیٹڈ پیسہ ہے جو پاکستان نہیں, یورپین یونین, دنیا کے ہر ممالک جو اس میں فنڈ دیتے ہیں وہ اس کا تیا پانچا نکالتے ہیں اس آڈٹ کا. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ ڈالا جا رہا ہے؟ چلو شکر ہے, ایک بات تو یہ مانتے ہیں کہ آج بی آئی ایس پی جو بھی پیسہ بی آئی ایس پی کا ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی چل رحا ہے. چلیں ہم بھی تو یہ کہتے تھے, یہ تو ساتھ دونوں جماعتیں ختم کرنا چاہتی تھی, ہم چاہتے تھے کہ غریبوں کو ملتا جائے پیسہ, اور وہ ہم نے بڑھوا لیا. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر 60,000 خاندان میں سے کو تقسیم ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ سارے مجھے ووٹ دیتے ہیں؟ نہیں, ہم پبلک کی بات کرتے ہیں. لاہور کے حلقوں میں مل رہا ہے, جہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو 2,000 ووٹ ملتا ہے, وہاں پر 20,000 خاندان کو تو بی آئی ایس پی مل رہا ہوتا ہے. ہمیں ووٹ کی لالچ تو نہیں ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. ایک ایسا پروگرام گیلانی صاحب بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو فارم 47 کا وزیر اعظم کہہ کے لیجٹمیسی ہے الیکشن پروسیس کی فروری 2024 کی, وہ تو لیجٹمیسی تو انہوں نے کوسچن کر دی ہے. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو مرچ مسالے والی خبر چاہیے, پر میں یہاں پر ایک بات کو ریکارڈ پہ درست کر دوں کہ بی آئی ایس پی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز پروگرام ہے. پلیز کسی کراس فائر کے اندر ہم ایسے پروگرام تہمت نہ لگائیں. جہاں پر بات آ گئی فارم 47 والی, تو بلاول صاحب نے جو ایک ہیٹڈ آرگیومنٹ کے اندر بات کی ہے, فارم 47 والی گورنمنٹ کی بات کی ہے, تو انہوں نے ان کو تانا دیا ہے کہ جو اپوزیشن آپ پر تانے مارتی ہے, پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں ہم بھی پھر ویسے کر لیں. اگر آپ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہوں گے تو ہمارا چیئرمین صاحب کی ایک بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلیریفیکیشن دے رہے ہیں بلاول کی سٹیٹمنٹ کی. بلاول کو ہو سکتا ہے پسند نہ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, چیئرمین صاحب نے ایک بہت کلیئر بات کی ہے کہ ہم اس حکومت کے اندر پاکستان کے مفاد کے اندر ہیں, پاکستان کی خاطر ہیں. اس حکومت کی اس ملک کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کے لیے ہم ساتھ ہیں. ہم کسی ایک جماعت کو بنانے کے لیے یا ایک جماعت کو بچانے کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات ایک درست ہے. اور جہاں پر 47 والی بات ہے, وہ معاملات سارے سبجوڈس ہیں, وہ چل رہے ہیں. ہم سیاست کرنے کے لیے, میں اپنے حلقے میں بھی یہ باتیں کرتا ہوں, جب میں نے کرنی ہوگی تو میں بھی کروں گا, جب چیئرمین نے کرنی ہوگی وہ بھی کریں گے.